अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाज़िर खिदमत है। कमेंट्स आपके पॉलिटिकल डायरीज़ पे आ रहे हैं, प्रोमो भी आप लोगों तक शेयर कर दिया जाएगा, लेकिन टेस्ट ट्रांसमिशन उसकी शुरू हो चुकी है और इरफान हाशमी और हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर बेसिस पर आप तक चीज़ें पहुंच सकें। नहीं, मैं बहुत पहले कह चुका, मेरी वीलॉग उठाकर आप देख लें कि PDM एक गैर फितरी इत्तेहाद है। आवाम को कितने दिन बेवकूफ़ बना सकेंगे, कब तक बेवकूफ़ बना सकेंगे, मुश्किल है। ये फ़िल्म नहीं चल सकेगी, ये मैं बड़ा क्लियरली कह चुका हूँ। ये रिकॉर्ड में ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास मौजूद हैं। मैं दोहराना नहीं चाहता उन चीज़ों को। और जो मैंने आज बात कही थी, जो मैंने पहले बात कही थी, आज हाफिज़ हुसैन अहमद ने भी वही बात दोहराई है। अच्छा, ये सारी तमहीद बांधने का मकसद क्या है? PDM का बता चुके हैं, जनाजा हो चुका है, कुल हो चुके हैं और 40वां करीब है। तो जितने गुजरते जा रहे हैं वो 40वां बहुत करीब आ रहा। और आज पीपल्स पार्टी से बड़ा झटका जो है वो अवामी नेशनल पार्टी ने दिया। इससे जो पहला वीलॉग है, मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर उसमें, और मैंने इरफान हाशमी के साथ भी और पॉलिटिकल डायरीज़ में भी ये बात कही कि वो शोकाज है नहीं, वो ना आईनी हैसियत है ना कानूनी हैसियत है। मजाक उड़ाया, तजलील की है सेक्रेटरी जनरल PDM ने शोकाज करके बड़ी एक ऐसी सियासी जमातों को जिनका अपना तखस्सुस है, अपनी एक आईनी और कानूनी हैसियत है, उनकी कानूनी हैसियत है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रजिस्टर्ड हैं बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। आज ANP का काला सतह का इजलास हुआ, आपको पता है। अमीर हैदर होती मौजूद थे, मियाँ इफ्तिखार मौजूद थे, ज़ाहिर हुसैन मौजूद थे, काफ़ी उनकी क़यादत मौजूद थी। और बड़ी डिलिब्रेशंस के बाद उन्होंने अलहदगी का ऐलान कर दिया, बहुत बड़ा धचका दिया है और दीवार से लगाने की कोशिश की है। तमाम होते हम छोड़ रहे हैं और चंद सियासी जमातें या टोला इसके अंदर हाईजैक कर रहा है। ये लफ्ज़ हाईजैक याद रखिएगा। और नज़र आ गया, आपसे भी कहा था कि सबसे ज़्यादा नुकसान है सारे सियासी प्रोसेस में किसी ने पहुँचाया तो वो मरीम नवाज़ है। तारीख उठाकर देख लें आप, आपको क्लियर हो जाएगी सारी। और एक बड़ी वाज़ेह बात उन्होंने की अमीर हैदर होती ने कि ये बराबरी की बुनियाद पर है, हर किसी को बात करनी चाहिए। और मैं आपको कह भी बैठा हूँ, ये कंसेंसस के साथ होना है, ये कसरत राय से फैसले नहीं होने। और वो हम सब ने देख लिया कि उनका एक अपना एजेंडा है, वो बात क्लियर भी कर दी है और क्लैरिटी के साथ भी आ गई है। तारीखी बात अगर आपको याद हो तो 20 सितंबर 2020 ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई थी। पीपल्स पार्टी ने मेज़बानी की थी और वहाँ PDM मार्ज़े वजूद में आया था। इससे पहले 2007 के अंदर PDM एक ARD के बाद वो एक सियासी इत्तेहाद था जो सामने उभर कर आया और आप और हम सब ने देख लिया। और अगर आप देखें इसको 20 सितंबर 2020 से आज हमें 6 अप्रैल में, तो तकरीबन 3 माह को 3.5 माह का अरसा आप लगा सकते हैं कि 6.5 माह ये सो कॉल्ड गैर फितरी इत्तेहाद बरकरार रहा और एट द एंड ऑफ द डे धड़ाम से नीचे गिर गया। अच्छा, इससे एक एडवांटेज ये भी हुआ कि तमाम सियासी जमातें जो इस इत्तेहाद का हिस्सा थी वो नंगी हो गई। एक दूसरे की करप्शन को बचाने के लिए मम्मी बचाओ डैडी बचाओ मुहिम आप लोगों के सामने आ चुकी। वो जो सड़कों पे घसीटना चाहते थे, वो जो पेट चाक करना चाहते थे, जो मोदी का यार को एक्सपोज करना चाहते थे, वो सारे इकट्ठे हो गए। वो जो बीवी का नज़रिया था कि वो एक्सट्रीमिस्ट को लिफ्ट नहीं कराते थे, मौलाना फजलुर रहमान की जमात को, और वो भी अब सामने आ गया। मौलाना फजलुर रहमान ने औरत की
آپ کو پتہ ہے حکمرانی کو تسلیم نہیں کیا تھا. تو جو نظریاتی باتیں تھیں وہ ساری ایک طرف رہ گئیں اور یہ چیچو کا مربع آپ کے سامنے آ گیا اور کلیئرٹی آ گئی اس چیزوں کا. پیپلز پارٹی کی طرف سے جو بیان ہے جو قمر زمان کارن ہے ان کی طرف سے آیا گیا ہے اور وہ لفظ مجھے بڑا پسند ہے رستو کے بارے میں. رستو احسن اقبال میں اللہ کرے جو ہے نا جی احسن اقبال کی علم و فراست ان تک رہے. یہ رستو کی بات ہو رہی ہے. اور نون لیگ نے نقصان پہنچایا ہے اس اتحاد کو. پاکستان پیپلز پارٹی ہیز پلیڈ ویری انٹیلیجنٹ گیم. بہت فہم و فراست کے ساتھ زرداری نے وہ گیم پلے کی, اپنی پوزیشن کلیئر کی. ضمنی الیکشن جو بائیکاٹ ہونے تھے وہ بھی کروا لیے. سینٹ کے الیکشن بھی ہو گئے, چیئرمین سینٹ بھی اور لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ بھی حاصل کر لیا. چیئرمین سینٹ کے حوالے سے بات بڑی واضح طور پر کہی تھی کہ ان ہاؤس جو فیصلہ ہے پارلیمنٹ کا وہ چیلنج کہیں نہیں ہو سکتا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے میری وی لاگس میں یہ ساری چیزیں باتیں کلیئر ہیں. عرفان ہاشمی شو کے اندر بھی یہ باتیں ساری کی تھی, آپ سب نے دیکھ لی. سب سے زیادہ جو دقت اور پریشانی ہوئی وہ مولانا فضل الرحمان کے سیاسی جماعت کو. عبدالغفور حیدری نے اس بات کے اوپر کہتے ہوئے کہا کہ جگ ہسائی ہوئی ہے. اے این پی نے فحش غلطی کی ہے, فحش غلطی کی, آپ یہیں سے اندازہ لگائیں. اور یہ جھکنے اور بکنے والے عوامل چلتے نہیں چل سکتے زیادہ. رسوا کن سیاسی عمل ہے یہ, یعنی مرچیں اور مصیبت لگ گئی. اور بات واضح ہے کہ بھائی نیوندرا پکڑا ہوا تھا, پیسے پکڑے ہوئے تھے. اگر لانگ مارچ کرنا ہے اور لانگ مارچ کے حوالے سے بڑا واضح طور پر آ گیا. پیپلز پارٹی کا سٹینڈ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا, بڑا واضح طور پر کہا کہ نون لیگ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے لانگ مارچ ملتوی کروایا. اسٹیبلشمنٹ کا بڑا ایک رول ہے پاکستان کے اندر, وہ ضروری رول اس لیے ہے آپ کے سامنے, ورنہ تو کئی سیاسی جماعتیں اس ملک کو بیچ جائیں. ان کا کردار آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے. اور ساتھ ساتھ اب آگے یعنی اور تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جتنا نقصان پاکستان مسلم لیگ نون نے اس ملک کو پہنچایا ہے نا, اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کے, جنرلوں کا نام لے کے, یہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا تھا. یہ ایجنڈا 5th جنریشن وار کا حصہ تھا. یہ اینٹی پاکستانی قوتوں کا ایجنڈا تھا جو انہوں نے اپنا لیا. اور پی ڈی ایم اتحاد پارا پارا ہو چکا ہے, 40ویں کے قریب ہے. عمران خان کو سکھ کا سانس مل گیا ہے اور وہ آئندہ اب امید کرتے ہیں کہ وہ مہنگائی پہ اور ان سارے معاملات پر بہتری کی طرف لے کر جائیں گے چیزوں کو. کل میں نے ذکر کیا تھا قادر پٹیل کے حوالے سے کہ چیئرمین نیب کے کانٹیکس میں جو بات کر رہے تھے, اور گزشتہ سال چیئرمین نیب کی ایک ویڈیو آپ نے دیکھی طیبہ کے حوالے سے جو آئی, وہ ذکر کر رہے تھے کہ وزیر اعظم کے پرائم منسٹر پورٹل پر وہ درخواست دی اور 7 دن بعد جواب آ گیا کہ وہ دائرہ اختیار میں نہیں ہے. وہ بات صحیح ہے, یعنی اگر ویڈیو ایسی کوئی چیز بھی ہے, پرائم منسٹر پورٹل تو عدالتی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا, نہ یہ فوجداری معاملہ تھا. فوجداری معاملہ تھا, درخواستیں آپ اندراج مقدمہ کی اور کورٹ کی ریمیڈیز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. یہ بنیادی طور پر اصل میں ایجنڈا جو ٹوٹل تھا ان سیاسی جماعتوں کا تھا, انہوں نے رکھی ہوئی تھی ویڈیوز اپنے پاس سنبھال کے, اسی لیے ان کو چیئرمین جاوید اقبال کو چیئرمین نیب بنایا گیا, ورنہ تو فقیر محمد کھوکھر کا نام تقریباً فائنل کر لیا تھا. لیکن یہ جان بوجھ کے ایسا کیا. اور علی محمد وزیر نے انہوں نے بڑا زبردست جواب کیا. انہوں نے سندھ کے حوالے سے بتا کہ کتے تو مرتے نہیں ہیں, کرپشن کے بازار گرم ہیں. اور چیئرمین نیب کے کانٹیکس میں اگر طریقہ کار کیا ہے, چیئرمین نیب کو اگر ہٹانا ہے نا آپ نے, اگر آپ ہٹانا چاہتے ہیں تو پارلیمنٹ کا فورم استعمال نہیں ہو سکتا, سپریم جوڈیشل کونسل جانا پڑے گا, کیونکہ اختیار سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہے آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت. تو یہ بیوقوف بنانا, لکن چھپائی کھیلنا اور یہ سارے نظام کو, اور نیب ایک ادارہ ہے اس کو ملائن کرنے کے لیے. اور میں یہ چاہوں گا, میں یہ گزارش کروں گا کہ جو درخواستیں ایسی پارلیمنٹ کے فلور پر دیتے ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے.
استحقاق تو مجروح اپنے سیاسی کارکن کا ہے، یہ تو آپ لے کے آ جائیں عدالت میں، وہ تو نہیں، وہ پارلیمنٹ میں لے آئیں، وہ تو نہیں ہو سکتا. وہ تو ایک کارکن کے حوالے، رکن پارلیمنٹ کے کانٹیکس میں اگر کوئی بات ہو تو پھر آپ استحقاق، تحریک استحقاق لا سکتے ہیں. چیئرمین نیب کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنا اور یہ سارے معاملے لگانا، یہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کا اختیار ہے، چیئرمین سینٹ کا اختیار ہے کہ ایسی جب باتیں ہوئی فوری اس پر ایکشن لیں اور آئین اور قانون کے مطابق عمل کرائیں اور ایسی گفتگو کو پارلیمنٹ کے اندر پیش ہونے سے روکیں. یہ رائٹ ٹو اسپیک میں نہیں آتا، سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشن کا اصول اپنانا ہوگا. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.